السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نمل کی تلاوت لفظی معنی گرامر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَبِزِدْنِی عِلْمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر جب یہ بھی ہم پڑھے ہیں پیچھے کہ اپنی بیوی کو لے کر وہ چلے، رات بہت سردی تھی، رات کا وقت تھا، تو وہ آگ لینے کے لیے، آگ کی تپیش لینے کے لیے وہ گئے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑ نظر آ رہا ہے، اس میں سے کیا ہے، روشنی نکل رہی ہے، تو وہ دیکھے تو یہی برکت دیا گیا جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں۔ چلیے اس کی تھوڑی سی تفسیر جانتے ہیں۔ دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکے نظر آئے وہاں پہنچے، یعنی کوہ طور پر، تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، جس کی تجلی اللہ کی طرح جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ من فی النار میں من سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ، اور نار سے مراد اس کا نور ہے۔ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے ہے۔ یعنی وہ جو آگ نظر آ رہی تھی، جیسے کہ میں ابھی فوٹو ڈالتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظروں کے سامنے اگر فوٹو رہی تو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے۔ جی یہی دیکھیے یہاں پر ایک جھاڑ نظر آیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں سے روشنی دکھ رہی تھی۔ ایسا سرسبز جھاڑ تھا مگر وہاں سے روشنی دکھ رہی تھی، تو وہ ان کو روشنی کی تلاش تھی، آگ کی تپیش کی تلاش تھی، تو وہاں قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں تمہارا رب ہوں، نہ ڈرنا، اس طریقے سے۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں، آیت کو، روٹ ورڈ کو سب لیتے ہوئے چلتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ فلما، پھر جب کبھی جاءہا، پس آیا، نودیا یعنی ندا دی گئی، کیونکہ پیش آیا، بوری کا ایک طرف سے، من فی النار ایک آگ نظر آئی، ومن حولہا اس کے آس پاس، وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، دونوں جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب جاءہا، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ہے، بوری کا، بار کاف، یہیں پر ہے، دیکھیے یہ سب ہم کو آتے ہیں، اس کا روٹ آتے ہیں، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جھاڑ نظر آیا، اس میں سے آواز دی گئی کہ کیا دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دوسری آیت پر چلتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، غالب با حکمت والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ پکارے، کہنے لگے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ یا موسیٰ، یہ حرف ندا ہے، دیکھیے، انہو، بے شک وہ، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، یعنی ان کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں، جو العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ عین زازا اس کا روٹ ہے، حکیم ہا کاف میم حکیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں صفت ہے، دیکھیے، صفت اللہ کی صفت ہوتی ہے، ایسے نام اللہ کے 99 ہیں، جو بھی یاد کرے گا انشاءاللہ جنت میں وہ جائے گا، اس کے مستحق، جنت کے مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں بھی صفت ہے، صفت ہے یہ دونوں بھی، دونوں پہ بھی دیکھیں الف لام دونوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، دونوں سیم دکھتے ہیں، تو یہ صفت ہے۔ یہ گرامر کے حساب سے یہ موصوف صفت ہے، دونوں ساتھ ساتھ سیم رہتے ہیں۔ چلیے آپ دوسری طرف چلتے ہیں، دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے بہت کام لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اسے ہلتا جھولتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پکارے، اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اب یہی بات بتایا جا رہا ہے، دیکھیے یہاں پر تفسیر پڑھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، پہلی بات، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا، یہ طبعی خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرمائے، یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہاں پر تو نبی تھے، وہ ظالم نہیں ہے، یعنی انسان کے یہ فطرت میں رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے خوف کھایا کرے۔ یہ ہو گئی بات۔ چلیے اب یہ تھوڑی سی فوٹو ڈالتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جی، یہ ہماری ایک لاسٹ فوٹو رہ گئی ہے، یہی دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ لاٹھی ہے، میں بہت کام کرتا ہوں اس سے، میرے جانور کو ہکالتا ہوں، اونچے ایریے پہ میں اس کو ٹیک لگا کر چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کو ڈالو، وہ ڈالتے ہی وہ اژدہا بن گئی، تو وہ بھاگنے لگے۔ ایک انسان ہے نا، انسان کے دل میں ہر انسان کے دل میں ایک خوف رہتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ ڈر کے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نبی بھاگتے نہیں، ڈرتے نہیں، اور وہ آپ اپنی لاٹھی کو پکڑو، کہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی وہ پکڑ لیے تو وہ لکڑی ہو گئی، عصا ہو گئی۔ اب یہی میں فوٹو اس لیے لاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھاؤں۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے روٹ ورڈ کے ذریعے سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ عَصَاكَ، یعنی ڈالو اپنی عصا کو، یعنی تیری عصا کو اللہ تعالیٰ کہے۔ فَلَمَّا، پھر جب کبھی رآہا، تو وہ ہلنے لگی، تہتز، جیسے کہ وہ کأنہا، جیسے کہ وہ جانو والا، جیسے کہ وہ کیا ہے، جانو کے اس کا روٹ کیا ہے، جیم نون نون، کہ وہ ہل رہی ہے، جیسے مدبروں ولم یعقب، جیسے کہ ہلنا، ولم یعقب، یعقب یعنی یعقب، عین قاف با اس کا روٹ ہے، جیسے کہ ہلنا۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخف، نہ ڈرو، خوف آفا اس کا روٹ ہے، انی، بے شک میں، لا یخاف، بے شک نہیں ڈرتے، لا یخاف نہیں ڈرتے، لدی المرسلون، بھیجے گئے نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کے رسول نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کہنے لگے۔ تو یہی آج کی آیت میں یہی پڑھی ہیں کہ وہ لاٹھی جیسے ہی ڈالے تو وہ ہلنے جھولنے لگی اور ایک سانپ کی طرح ان کو دکھنے لگی۔ تو وہ سانپ ایک انسان ہے نا بھائی، اس سانپ سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے، تو وہ بھی وہ ڈر کے بھاگے، تو خوف کے مارے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے پیغمبر ڈرتے نہیں۔ یہی بات آج کے سبق میں تھی، اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ چلیے چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔